مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من بنا مسجد للہ تعالی فبنى اللہ دار الجنہ، صدق رسول۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جار عالمین حضور رحمۃ للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور ہمارے اور آپ کے امام مقطع میں فرماتے ہیں اور اپنے غوث کی شان محبت اور ولایت کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور انہی کے بھائی جب غوث اعظم کی شان میں کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، فسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا ذرا پار کشتی لگا غوث اعظم۔ اور آخر مقطع میں کہتے ہیں، کہے کس سے جا کر حسن اپنی دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنی دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ اور جب ہم سبھی ہے غوث اعظم، سیدی سرکار مفتی اعظم عالم کہتے ہیں اپنے غوث کی شان میں تو کہتے ہیں، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم۔ یہ اشعار اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں تاکہ سرکار غوث اعظم کا یہ مہینہ چل رہا ہے تو خراج بھی ہو جائے اور جو حضرات آ رہی وہ آ بھی جائیں، چونکہ آج کی تقریر، آج کی گفتگو بہت اہم عنوان پہ ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے مفتی اعظم عالم کہتے ہیں، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ اور آگے کہتے ہیں، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، ہمارا بھی رکھو بھرم غوث اعظم، یہ سر یہ آنکھیں یہ جگر ہے حاضر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، یہ سر یہ آنکھیں یہ جگر ہے حاضر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔
اور ہمارے آپ کے حضور تاج الشریعہ جب غوث اعظم کی محبت میں کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد۔ سارے عالم کے اندر پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر سید محی الدین سبحانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذکار، ان کی تعریف و توصیف اور ان کی بارگاہ میں نیاز پیش کرنے کا عاشقوں کا ایک سلسلہ صدیوں سے چل رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ پوری کائنات کے اندر سب سے پہلے اللہ کا گھر جو بنا اس گھر کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے چند پتھروں کو رکھ کر کی تھی، اور وہ خانہ کعبہ جو ہے جسے ہم اور آپ کعبۃ اللہ کہتے ہیں یہ انسانوں کا قبلہ ہے، لیکن فرشتوں کا جو قبلہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، یہ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ عین خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ علماء بیان فرماتے اگر اوپر بیت المعمور سے کوئی شے نیچے پھینکی جائے، حالانکہ یہ ممکن نہیں لیکن نظریہ پیش کرتے علماء کہ اگر وہاں سے کوئی چیز زمین کی جانب ڈالی جائے تو وہ خانہ کعبہ کے چھت پر آ کر گرے، یعنی بیچوں بیچ جہاں بیت المعمور اوپر ہے اسی کے نیچے سطح پر اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ اور خانہ کعبہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اپنے انداز سے، تو یہ خانہ کعبہ جب طوفان نوح آیا تو اس کی دیواریں بالکل منہدم ہو چکی تھی، نشانات ختم ہو گئے تھے، تو دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد میں اس کی تعمیری کام کیا، اور تیسری مرتبہ صدیاں گزر گئیں، دور ایسا آیا کہ خانہ کعبہ کا نشان بالکل ختم ہو گیا تھا، چاہے زمزم شریف کا وجود آنے والا تھا۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے کچھ عرض کی، تو اللہ نے کہا اے میرے پیارے خلیل میرے لیے میرا گھر بناؤ، جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل نے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین نے اس کی تشریح اور تفسیر بیان کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں کہا اے میرے مولا میں کہاں تیرا گھر بناؤں؟ تو اللہ نے کہا میرے خلیل انتظار کرو انتظار کرو۔ جب انتظار کیا تو اللہ کی جانب سے نور ظاہر ہوا، اور وہ نور آسمان سے ظاہر ہوا، تو جو خانہ کعبہ کا حد ہے بیت المعمور کے نیچے وہ نور ظاہر ہوا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ اجمالی طور پر میں خانہ کعبہ کا خاکہ پیش کر رہا ہوں تاکہ اللہ کے گھر کی تعمیر کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں آ جائے۔ ہمارے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور طفلی میں، آپ کا نورانی بچپن ہے، اور اس وقت جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہونے تھا تو مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے کہنے پر خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا، اور لوگ جب پتھر لے لے کر کے دوڑ دوڑ کر کے جا رہے تھے تو آمنہ کے لال ہم سب کے سرکار بھی پتھروں کو لے لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو ابو طالب نے کہا شہزادے دیکھو اور بچوں کو دیکھو اور بچوں کو دیکھو، میرے آقا کا بچپن بھی یہاں دیکھیے، کیونکہ وہ تسلسل باقی ہے لیکن انشاءاللہ پھر کسی موقع پر۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے علی کے والد محترم ابو طالب نے کہا شہزادے اور بچوں کو دیکھو، سب اپنے اپنے تہبند کو، لنگیوں کو، کپڑوں کو
اتار کر کے کندھے پر رکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر پتھر رکھ کر کے بڑی محنت سے پتھر لا رہے ہیں۔ شہزادے آپ بھی اپنے نیچے کی تہبند کے کپڑے کو اتار لیں اور اپنے کندھے پر رکھ لیں۔ سرکار ایسا کبھی کیے نہیں تھے، چچا کا کہنا تھا۔ غور کرنے لگے تو اتنے میں غشی طاری ہو گئی، سرکار بے ہوش ہو گئے۔ آواز آتی ہے، اے دنیا کی چیزوں، یہ میرا حبیب بے پردہ ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میرا حبیب تو پردے کو عام کرنے کے لیے آیا ہے۔ نبی دو جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ اپنی حالت پر آتے ہیں تو کہتے ہیں، چچا میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا ہوں، یہ میرے معبود کا گھر ہے، اس گھر کو جتنی طہارت، جتنی پردگی اور جتنے اہتمام سے کیا جائے بہت ہی کم ہے۔ چنانچہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور ایک دن وہ آتا ہے کہ آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ شریف کی سرزمین پہ تشریف لائے ہیں مصطفیٰ۔ تو آپ نے اسلام کی سب سے پہلی مسجد کی بنیاد جو رکھی وہ مسجد قباء کے اندر ہے، جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کو نبی دو جہاں نے اپنے دست مقدس سے بنیاد کو رکھی ہے۔ سرکار وہاں سے آگے چل کر جب یثرب شہر کے اندر داخل ہوئے، جس کو آج مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، مگر آمنہ کے لال نے فرمایا تھا، اے میرے چاہنے والوں، یہ بیماریوں کا گھر نہیں، یہ شفا خانہ ہے۔ نبی دو جہاں جب وہاں پہنچے تو آقائے بطحہ کے پائے اطہر کی برکت سے شفا خانہ بن گیا۔ جبھی تو دیوانے کہتے ہیں، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ وہ مدینہ منورہ جس کے تعلق سے میرے اعلیٰ حضرت کے بھائی کہتے ہیں، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ۔ اسی مدینہ منورہ کی سرزمین پر آقا بطحہ نے دین کی تبلیغ فرمائی، اور کچھ ایام کے بعد میں اپنے جانثار صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلاح اور مشورہ مصطفیٰ جان رحمت نے لیا اور کہا، اے میرے پیارے جانثار صحابی ابو بکر، مسجد کا انتخاب کرنا ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے، کوئی جگہ دیکھو۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کو ساتھ لے کر کے جاتے ہیں، جگہ تلاشتے ہیں۔ تو آقا بطحہ نے ایک جگہ کو پسند فرمایا، جو کھجوروں کا باغ تھا، کھجور جس کے خشک ہو چکے تھے، تھوڑی سی جگہ تھی۔ نبی دو جہاں نے اس جگہ کو پسند فرمایا، اور اس جگہ کے مالک دو یتیم بچے تھے، ایک کا نام سہل تھا، دوسرے کا نام سہیل تھا۔ نبی دو جہاں نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر یہ جگہ مجھے پسند ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کو یتیموں سے خریدا، اور جب میرے آقا دونوں عالم کے سرکار کے روبرو حاضر ہوئے، آقا زمین کی قیمت ادا کر دی گئی، تو مصطفیٰ جان رحمت نے 4.5 ہاتھ گہرا وہاں زمین کی کھدوائی کروائی، اور اپنے صحابہ کو مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا۔ سارے لوگ جب جمع ہو گئے تو آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار بسم اللہ شریف پڑھ کر اس بنیاد کے اندر تشریف لے گئے، اور ایک پتھر اپنے دست مقدس سے مصطفیٰ نے رکھا۔ اس کے بعد میں آواز دی، آئینہ ابو بکر، کہاں ہیں ابو بکر؟ وہ پہنچے، آقا نے کہا، ابو بکر میرے پتھر سے ملا کر کے ایک پتھر تم رکھ دو۔ انہوں نے رکھا۔ پھر مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، آئینہ عمر، کہاں ہے عمر؟ وہ بھی آگے بڑھے، سرکار نے فرمایا، ابو بکر کے پتھر سے ملا کر ایک پتھر تم رکھ دو۔ انہوں نے رکھ دیا۔ پھر مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آئینہ عثمان، کہاں ہے عثمان؟ وہ آگے بڑھے تو ہم سب کے آقا نے کہا، عمر کے پتھر سے ملا کر ایک پتھر تم رکھ دو۔
جب انہوں نے رکھ دیا تو میرے مصطفیٰ پھر علی کو آواز دیتے ہیں، اینا علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی؟ حاضر دربار ہوئے، آقا نے کہا عثمان کے پتھر سے ملا کر تم پتھر رکھ دو۔ اس کے بعد میں میرے آقا نے اور صحابہ سے پتھر رکھوائے، اور اس طرح ایک دوسری نبی دو جہاں کے دست مقدس سے وہ عظیم الشان مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کو آج ہم اور آپ مسجد نبوی شریف کہتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی شریف ہے جس کی تعمیر نبی دو جہاں نے خود اپنے نگرانی میں کروائی، اور صرف کرائی ہی نہیں بلکہ آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار جس طرح اور لوگ کام کرتے تھے، مسجد نبوی شریف کے کام میں حصہ بھی لیے، اپنے جیب مقدس سے مال بھی دیے، اور اپنے دست مقدس سے پتھر بھی اٹھا اٹھا کر کے رکھے۔ یہ نبی دو جہاں دونوں عالم کے سرکار ہیں، مسجد تعمیر ہو رہی ہے، آمنہ کے لال کھڑے ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، من بنا مسجد للہ تعالی فبر اللہ دارن جنہ۔ اے میرے پیارے صحابہ، جو رب کی رضا کے لیے مسجد کو بناتا ہے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے۔ تمام صحابہ آگے بڑھ رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں۔ میں اپنے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ایک روایت جو فتاوی رضویہ میں ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث حسن سے اس روایت کو پیش کیا ہے کہ آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار نے بیان فرمایا، اگر کوئی اللہ کا بندہ ایک چھوٹی مسجد بنائے، اور وہ چھوٹی مسجد جو کسی پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو، جبکہ اس میں نماز وغیرہ ہو نہیں سکتی ہے، مگر آقا مسجد کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی مسجد بنائی جا رہی ہے جو پرندے کے گھونسلے کے برابر ہے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ یہ تو چھوٹی سی مسجد ہے۔ ارے عزیزو، روایات میں آیا ہے کہ مسجد کے اندر جو چٹائی بچھائی جاتی ہے، مسجد کے اندر جو پنکھے لگائے جاتے ہیں، مسجدوں کے اندر جو چراغاں کا اہتمام ہوتا ہے، مسجد کے اندر جو 100-200 روپے کا مصلی رکھ دیا جاتا ہے، جب تک یہ مصلی رہتا ہے، جب تک یہ اشیاء اس مسجد کے اندر رہتی ہیں، 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو مسجد کے اندر یہ چیزیں لا کر کے اللہ کی رضا کے لیے دے دیا کرتا ہے۔ اور علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر جتنے بھی اینٹیں ہیں، جتنے بھی کنکر ہیں، جتنے بھی پتھر ہیں، جتنے بھی وہ چیزیں ہیں جو مسجد کی تعمیرات میں لگتے ہیں، وہ ساری چیزیں مسجد بنانے والے اور مسجد بنوانے والے کے حق میں دعائے خیر کیا کرتی ہیں۔ تو مسجد کی یہ بے شمار فضیلتیں ہیں۔ بادشاہ ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بادشاہ ہارون رشید کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں ایک ایسی عظیم شان مسجد کو بناؤں گا جس میں کسی کا کوئی تعاون ہی نہیں ہوگا، سب کا سب سارا پیسہ ہمارا ہی لگے گا۔ ایسے بھی اللہ کے بندے آج بھی موجود ہیں کہ 2-4 لاکھ کیا 2-4 کروڑ اللہ کی رضا کے لیے نکال کر کے اللہ کے گھر کو اکیلے ہی تعمیر کروا دیتے ہیں۔ مزاج ان کا بھی یہی رہتا ہے، ہم اپنی جانب سے ساری مسجد کا خرچہ اٹھا کر کے اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کریں گے۔ بادشاہ ہارون رشید نے اعلان کروا دیا، میری جانب سے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنے گی، اس میں کوئی حصہ نہیں لے گا۔ لیکن ایک غریب مزدور انسان تھا جس کا نام عبدالستار بغدادی تھا۔ عبدالستار بغدادی کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، ارے یہ کیسا بادشاہ ہے جو اور لوگوں کو روک رہا ہے، میں ایک غریب مزدور انسان، میں اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ سوچ کر کے اس
اس نے سوچا اور مزدوری سے جو پیسہ اس کے پاس آیا چند اینٹوں کو خریدا اور جہاں بادشاہ نے اینٹوں کو رکھوا دیا تھا اسی اینٹ کے پاس اپنی اینٹ کو لے جا کر کے رکھ دیا۔ اب مزدوروں نے تعمیر کے اندر ساری اینٹیں لگائی اور اس عبدالستار بغدادی کی اینٹ بھی لگ گئی، بادشاہ کو خبر بھی نہ ہوئی۔ لیکن جب مسجد تعمیر ہو گئی تو ایک دن بادشاہ نے خواب میں کیا دیکھا؟ جنت کا باغ سجا ہے، جنت کے باغوں میں گھومتا ہوا جا رہا ہے اور انہی باغات میں دو محل اس کو نظر آئے۔ ایک محل تو اس کے نام سے بنا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ایک محل کے دروازے پر عبدالستار بغدادی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا ذرا دیکھو یہ تو میرے بغداد کا ایک مزدور انسان ہے، اس کا محل میرے محل کے پاس میں ہے، میں جا کر کے اندر تو دیکھوں۔ جانے کا ارادہ کیا، مالک جنت نے، دروغ جنت نے دروازے پر روک دیا، نہیں نہیں آپ جا نہیں سکتے ہیں، میں بادشاہ ہارون رشید ہوں، کچھ بھی ہو آپ جہاں ہو وہاں ہو، یہ جنت ہے، جنت کی محل ہے، یہ جس کے نام سے ہے وہی اس کے اندر جا سکتا ہے۔ کس کے نام سے ہے؟ کہا دیکھو یہاں لکھا ہوا عبدالستار بغدادی، یہ عبدالستار بغدادی کے لیے خاص ہے۔ بادشاہ بیدار ہوا، بڑا حیران ہوا، میں نے تو مسجد بنائی ہے، نبی پاک کا ارشاد ہے جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل کو بنا دیتا ہے۔ یہ تو بات طے ہو گئی، میں نے بنائی، میرے نام سے محل ہے، مگر عبدالستار بغدادی کے نام سے میرے محل کے پاس میں محل کیسے تیار ہے؟ بلایا گیا تو مزدور سے پوچھا گیا تو نے کون سا کام کیا ہے؟ کہا میرے اعمال بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، میں زیادہ اچھے اعمال کیا بھی نہیں ہوں، البتہ جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی تمہاری طرف سے اعلان ہوا تھا کہ دیکھو کوئی اس میں شرکت نہ کرے، میں ہی اپنی جانب سے سارا خرچہ اٹھاؤں گا، میں نے اپنے مزدوری سے اینٹوں کو خریدا اور تمہاری اینٹ کے پاس لا کر کے اینٹ کو رکھ دی، شاید وہ اینٹ اسی مسجد کے اندر لگ گئی ہے، یہ اسی کا صلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے محل کے پاس میں ہمارے محل کو تیار فرما دیا ہے۔ کہنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے گھر کی تعمیر میں جس بھی انداز سے حصہ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل کو بناتا ہے۔ یا آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کے باہر بنیاد کھودی گئی ہے اور جمعے کے موقع پر ایک مرتبہ مسجد کے چھت کا ایک حصہ زمین پر گر گیا تھا اور بارش کے موقع پر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پانی ٹپک نہ جائے۔ ذمہ دار کمیٹی کے افرادوں نے کئی مہینوں سے اس پر غور و فکر کر کے اس دارالعلوم کے پاس شایان شان اللہ کے گھر کی مسجد کا ایک منصوبہ بنا رکھا تھا اور وہ منصوبہ پائے تکمیل ہونے کے قریب ہے۔ اللہ کے بے شمار ایسے بندے ہیں جو مسجد بنانے کی تعمیر کے جذبے میں اپنے سینے میں امنگیں لے کر بیٹھے ہیں۔ یہ دیوار کی کھدائی ہو رہی تھی زمین کی، تبھی سے لوگ سوچ رہے تھے ہم اتنا خرچ کریں گے، اتنا دیں گے، اتنا لیں گے، اتنے حصے ہوں گے اور ایسے ایسے انداز سے کام چلتا رہے گا۔ اہل خیر حضرات بہت سارے ہیں، یہاں آج تو ہاتھ اٹھایا نہیں جا سکتا، مگر اے عزیزو ہاتھ اٹھایا جائے نہ جائے لیکن دل میں ارادہ کر لو ہم کو اللہ کے گھر میں اور اللہ کے گھر کی تعمیر میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ جب ہم مسجد کے اندر آئیں تو ہمارے دل سے ایک آواز نکلے ہم نے کام کیا ہے تو دنیا کے باپ کے لیے کام نہیں کیا ہے، رضائے اللہ پاک کے لیے کام کیا ہے۔ ایسا شایان شان مسجد بنانے کا منصوبہ ہے جو 3 منزلہ عمارت ہوگی، ایئر کنڈیشن ہوگا، بہت ساری سہولیات سے مہیا ہوگی اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کی تعداد اور آپ تمامی حضرات نمازیوں کی آمدوں کے ہجوم کو دیکھ کر کے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اہل خیر حضرات جتنے بھی ہیں اپنے اپنے طور پر مکمل بیدار ہو جائیں اور جب یہ کام شروع ہو تو شروع ہونے سے پہلے
اراکینی کمیٹی جیسے ہیں علی وقار محمد خلیل عرف پپو بھائی اور حاجی محمد صدیق بھائی، محمد یوسف کالا بھائی اور انور بھائی، حاجی لیاقت بھائی، یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں، اور ان لوگوں سے مل کر کے آپ بغیر کہے یہ بولیے اتنی اینٹیں میرے پاس اور اتنی سیمنٹ کی بوریاں میری طرف سے، اتنے لوہے میری طرف سے، اتنے سامان اتنی طرف سے، اور اتنے دن کی مزدوری میری طرف سے، اگر یہ کام ہوتا رہے تو انشاءاللہ 2-4 لاکھ کیا، جیسا کہ محمد خلیل بھائی نے بتایا کہ لگ بھگ 2 کروڑ کا خرچہ ہے، تو یہ 2 کروڑ کا خرچہ ہم لوگ چند ہی ایام کے اندر جمع بھی کر سکتے ہیں اور رب کی رضا کے لیے بہت بڑا کام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مسجدیں کیسی شان والی مسجدیں ہیں۔ جب میرے آقا دونوں عالم کے سرکار کا وصال ہوا تو وصال پاک کے بعد میں جب سرکار کو غسل دیا گیا تو غسالہ شریف کا جو پانی تھا اس پانی کو فرشتے لے کر کے آسمان کی بلندی کی جانب گئے اور نبی دو جہاں کے غسالہ شریف کے پانی کو لے کر کے گئے تو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس پانی کو عرش کی جانب لے جانے کی کوشش کی تو رب نے حکم فرمایا، اے میرے فرشتوں، ان نبی دو جہاں کے غسالہ شریف کے پانی کے تعلق سے اللہ نے کہا، اے میرے فرشتوں، اس غسالہ کے پانی کو زمین کی جانب چھڑک دو۔ چنانچہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں جہاں جہاں نبی دو جہاں کے غسالہ شریف کا پانی زمین پر پڑا ہے اللہ نے اس زمین کو مسجد کے لیے چن لیا ہے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا یہ جہاں مسجد بن رہی ہے، جہاں یہ بیت اللہ ہے، یہاں غسالہ رسول اللہ بھی ہے، تو یہاں میرے آقا دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا غسالہ شریف بھی پڑا ہے۔ لہٰذا آپ تمامی حضرات مکمل بیداری کے ساتھ تیار ہو جائیں کہ ہم کو کس انداز سے مسجد کے اندر تعاون کرنا ہے، کس انداز سے مسجد کا کام کرنا ہے۔ اب اگر ہم کسی سے کہیں کہ کون اللہ کا ایسا بندہ ہے جو اس مسجد کی تعمیر میں اتنے روپے دینا چاہتا ہے، اگر اس وقت پیش کر دے تو بہت بہتر ہے، اور اگر اس وقت نہ پیش کرے دل کے اندر رکھ کر اعلان کر دے کہ ہماری طرف سے یہ ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اعلان بعد میں ہو، کام شروع ہو، آپ لوگ حصہ لیتے رہیے، ہے نا؟ یہی بہتر رہے گا۔ تو آپ تمامی حضرات اس کے اندر مکمل طور پر حصہ لیجئے، اور آپ ہی نہیں یہ ناچیز بھی اپنی طرف سے حصہ لے گا، کیونکہ یہ مسجد ہم سب کے لیے ہے، ہم سب عبادت کریں گے، یہی ہمارے اور آپ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے۔ بہت وقت ہوا، باتیں بہت باقی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔